جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ قبلہ غائی صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے جو روحانی تدارک کی بات کی جا رہی ہے، قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے خصائص اور ان کے اسوہ کاملہ کو ذکر کیا، اور سابقہ امم میں جب یہ حالات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے توسل سے ان قوموں کی جو رہنمائی فرمائی ہے ان میں چند چیزیں ذکر ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آپ نے انٹرو میں بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرداً اجتماعی طور پہ اپنی قوم کو تبلیغ کی اور توحید کی طرف لے کے آئے۔ موجودہ حالات بھی آپ دیکھیے، عقائد میں بھی تزلزل آ چکا ہے، اعمال میں بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بیماری سب کے سامنے ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ قرآن عزیز برہان رشید نے اس کا حل ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے باران رحمت نازل ہوگی، کرم اور فضل نازل ہوگا تمہارے لیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس وقت دیکھیں قحط سالی ہے، ہر چیز میں کمی ہی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسانیت بلپ رہی ہے، انسانیت اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کر رہی ہے، اور دیکھیں اس وقت کمی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور کمی در کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر طبقہ پستا چلا جا رہا ہے، اور متاثر ہر طبقہ ہو رہا ہے اس وقت موجودہ۔ نہیں، ایک طبقہ نہیں ہو رہا، نہ جی حکمران نہ اشرافیہ۔ جی جی ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے، وہ جس کا لاکھ تھا اس کا 3 لاکھ ہو گیا ہے۔ جی جی پاکستان میں جس کا لاکھ بینک میں تھا 25,000 رہ گئے۔ جی، ان قریب وہ بھی متاثر ہوگا، جس کا آپ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں، 3 فٹ نیچے جانے کے بعد پھر ایسا متاثر ہوں گے کہ چیخو پکار نکلے نہیں، گی۔ وہ ڈاکٹر ان کے پاس بڑے بڑے آلہ ہیں، ان کو تو موت آنی نہیں۔ پھر اگر اسرائیل آئے گا تو وہ اس کو، حضرت اسرائیل کو ڈالر پیش کر دیں گے، جی، $1,00,000 دے دیں گے، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خانقاہ پہ سائلین آیا کرتے۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ حضور دعا کیجئے، غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، قلاشی بہت زیادہ ہے، کام کاج نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں، کچھ وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص اور آیا، کہنے لگا قحط سالی ہو گئی ہے میرے لیے، تو دعا فرما دیں اور کچھ وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ آپ نے انہیں بھی یہی فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اور ایک شخص آیا، اس نے کہا جی بیٹا چاہیے، دعا فرما دیں، بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے اولاد عطا فرمائے، نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ آپ نے اسے بھی یہی ارشاد فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، میرے باغات اجڑ رہے ہیں اور بہت مشکل پریشانی کے حالات ہیں، آپ دعا فرما دیجئے اور کچھ وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے انہیں بھی یہی کہا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ سائلین نے پوچھا کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں مختلف سوال لے کے آئے ہیں، مختلف التجا ہے، وظیفہ ایک ہی ہے، یہ ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب ارشاد فرما رہا ہے، یہ میں نے قرآن مجید سے لیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ رب نے بھی اس تمام مسائل کا حل ایک ہی چیز قرآن مجید میں فرمائی۔ انہوں نے سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت کی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یاد کرا دیا۔ ناظرین کرام، یہ سید ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی آفات آئے ان سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے، بہت آسان ہے، میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ میں دکھا رہا ہوں، ذرا اس کو جی کیمرہ مین اس کو کر دیں، زوم کر دیں ذرا۔ تو یہ بہت آسان وظیفہ ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں اپنے گھروں میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کافی بچت ہو جائے گی۔ اور باقی دوسرا یہ ہے کہ کوئی حکمران ایک دن جو ہے توبہ کا وہ جلدی مقرر کر لیں، اس لیے کہ پھر امتحان کا وقت نہ شروع ہو جائے۔ جی ارشاد۔ جی حکمران بھی توبہ کرے۔ ہاں، حکمران نہیں، وہ تو توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے جب بندہ اقتدار میں آتا ہے۔ دیکھیں جہاں دھرنے دیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں، پاور شو کیا جاتا ہے، تو وہاں اب ضرورت ہے مینار پاکستان جمع ہو، کثرت میں تمام امت مینار جمع۔ پاکستان ہم اتنی گالیاں دیں گے اپنے مخالفوں کو، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، اب استغفار کا وقت ہے۔ ایک معروف روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو رونے لگے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو قید کر لیا، کوئی اٹھا کے لے گیا، گھر میں فاقہ ہے، مفلسی ہے، اور میری اہلیہ بہت پریشان ہے، آپ دعا فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روحانی تدارک کے حوالے سے ابھی آپ نے وظیفہ بھی ارشاد فرمایا،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر جاؤ، آپ نے دعا بھی فرما دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے فرمایا کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ گھر آئے، اہلیہ سے کہا تم بھی پڑھو، یہ دونوں افراد کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے، بیٹا بھی واپس آ گیا اور 4000 بکریاں اللہ نے عطا فرمائی۔ ماشاء اتنی فراوانی، اتنی کثرت ملی۔ یہ اس وظیفے کی برکت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی حل بتایا ہے کہ جب گناہ عام ہونے لگے، برائی عام ہونے لگے، ظلم و ستم عام ہونے لگے، سود عام ہونے لگے، یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں قیامت کی، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن عزیز کے ایک اور مقام پہ بھی بتایا گیا، یہ جو قحط سالی ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی، یہ جو قحط سالی اس زلزلے سے بڑا زلزلہ ہے، بڑا زلزلہ ہے جی، لوگ خودکشی کرنے پہ آ چکے ہیں اور بہت بہت بری حالت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے واقعات روز ملتے ہیں۔ میں نے بتایا اگلے دن کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسکول گیا تو ٹیچر اس کو ڈانٹنے لگا، اس کی پٹائی کرنے لگا، تو اس نے کہا تم نے کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ماسٹر جی 2 دن سے ہمارے گھر کھانا نہیں پکا، ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، تو مجھ سے تو کام ہی نہیں ہو سکا، ہم تو روٹی کی تلاش میں تھے۔ تو بڑے عزت دار گھرانے جو ہیں، دیکھیں نا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ جس جگہ مزدور کی وہ جو انکم ہے اس سے کھانا مہنگا ہو جائے وہاں عزت بہت سستی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ محفوظ۔ اللہ تعالیٰ کرے۔ میں تو حیران تھا کہ بھئی یہ اور وزیر بناتے جا رہے ہیں، پہلے جو اس ملک میں جو قحط سالی اور عذاب آیا ہوا ہے، مرسیڈیزیں لعنت بھیجیں، یہ پہلی گاڑیاں بڑی کافی ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ کوئی سوچے اس ملک کا۔ پھر آپس میں لڑائی جھگڑے فساد، آپ جب چینل کھولتے ہیں تو سوائے گالیوں کے کچھ نہیں سننے کو ملا، اور ایک دوسرے پہ الزامات، فلانا یہ ایسے ایسے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کیونکہ اشرافیہ کو بھوکا پتہ ہی نہیں۔ وہ فرانس میں انقلاب جب آ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کیوں شور کر رہے ہیں؟ ملکہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ بھوکے ہیں، تو کہنے یہ کیک کھا لیا کریں۔ یہی ہمارے بھی اشرافیہ کا یہی۔ ایک ویڈیو بڑی چل رہی ہے قبلہ، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، 15 پہ کسی ایک خاتون نے قول کی کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، تو ہماری کوئی مدد کی جائے۔ یہ اصل مقصد ویسے یہی تھا ان اداروں کا اور ان معاملات کا کہ لوگوں کو کھانا پینا جو ہے فراہم کیا جائے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے جو رہنمائی فرمائی، قرآن مجید میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ یہ اصول ہے، ہر دور کے لیے اصول ہے۔ جب ہم اپنے رب سے منہ موڑیں گے، جب اللہ کی ذات سے منہ موڑ لیں گے، اس کی ذکر سے، اس کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے، تو پھر یہ ساری تنگیاں ہمارے اوپر آئیں گی مختلف روپ میں۔ یہ آتی رہی ہیں اور اب بھی، اور آج بھی ہمیں رجوع اسی طرف کرنا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، قرآن کہتا ہے تم رب کو بلا رہے ہو، نہیں، تم اپنے آپ کو بلا رہے ہو، یہ تم اپنے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہو۔